تو اسلام کا ذکر کرتے ہوئے چلیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راہوں سے کس طرح تشریف لے کر گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ شروع کی تو لوگ مدینے کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اور کفار مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، کفار مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اصل جو جنگ کی وجہ بنی تھی ایک تجارتی قافلہ، اصل جو جنگ کی وجہ بنی تھی ایک تجارتی قافلہ، کیونکہ کفار مکہ پہلے تو مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہا تھا، نقصان پہنچا رہا تھا، پھر آپس میں انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک سیاست کی مسلمانوں کے خلاف کہ ہم ایک تجارتی قافلے کو تیار کرتے ہیں، تمام مکے والے اس میں پیسے لگاتے ہیں، اس پیسے سے جو منافع ہوگا ہم جنگی سامان خریدیں گے اور مسلمانوں پر استعمال کریں گے۔ آپس میں انہوں نے یہ میٹنگ کی، یہ سیاست کی مسلمانوں کے خلاف، تمام لوگوں نے ایک تجارتی قافلے میں پیسے لگائے۔ اب یہ ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی آپ کا نام آئے گا بڑے ادب کے ساتھ نام لیں گے کیونکہ بڑے صحابہ میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ تھے۔ آپ بعد میں مسلمان ہوئے، آپ اس جنگ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن صبح شروع ہوئی اور شام کو یہ جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا کہ کفار مکہ نے ایک تجارتی قافلے کو تیار کر کر ملک شام کی طرف روانہ کیا ہے، واپس جو ہے بدر سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے، کیونکہ یہ مین راستہ تھا، بدر جو ہے مین راستہ تھا، جسے ہم مکہ پاک سے پہلے مدینہ پاک آیا کرتے تھے تو یہاں بدر سے ہوتے ہوئے، کیونکہ بدر ایک مین راستہ بھی یعنی کہ مین گڑھ ہے، یعنی کہ یہاں سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ اگر ملک شام جانا ہے تو بدر سے ہوتے ہوئے، اگر مدینہ پاک آنا ہے تو بدر سے ہوتے ہوئے، کئی راستے بدر کو لگتے تھے تو لوگ یہاں سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے بھی بدر سے ہوتے ہوئے مکہ پاک جانا تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم ابو سفیان کو روکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم ابو سفیان کو روکتے ہیں، تاکہ کفار مکہ کو یہ بات پتہ لگے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، اور دوسرا یہ اللہ مال غنیمت میں عطا کرے گا۔ صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ